ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੋਹਣਿਓ। ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਬੇੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਆਂ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲਿਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਰੋ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਵਾਦ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਔਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਏ, ਮਰਜ਼ਈਓ ਲੈਣਾ मिर्जाए को इंसान साबित करना, मर्जियों को चैलेंज, मिन जानब शाहिद रासपुटीन। ਜੀ ਵੈਸੇ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਰਜੂਲੀਅਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। जमील साहब जरा प्लीज मुफ्ती साहब ने दसियो। जी तो मुफ्ती साहब वो एक ना कादियानी है, तो उसने ना यहाँ पे उन्होंने ज़ाहिर सी बात है हमारा कंटेंट वगैरह देखा हुआ है, तो उनमें से एक अकाउंट जो है ना उसने आपकी तस्वीर लगाई हुई थी और शायद भी तुम दसिया नहीं, मैं जट ने लाई है ना शायद मुफ्ती साहब दी ते तुहाडी भी ना, दोनों को इंसान साबित करो। जी जी वो मैं वहाँ पे गया ना तो मैंने देख के मुझे मेरे एकदम से हंसी निकल आई, मैंने कहा ये तकलीफ महसूस की जा रही है हमारे काम की ना। कोई नहीं ना। जी जी वो पीर अस्कानी साहब वहाँ पे गए हुए थे, तो उन्होंने फिर उससे कुछ बात वगैरह की। उन्होंने ये भी कहा साथ में, पहले तो उन्होंने ये कहा कि दुरुस्त नहीं है, बाद में उन्होंने ये कहा कि बेशक अगर तुम लगा के रखना चाहते हो तो लगाए रखो, लेकिन उसने कहा नहीं मैं ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन आप जाके उनको भी समझाए। नहीं कोई नहीं, तस्वीरों का हमें नहीं टेंशन को नहीं है। मुफ्ती साहब देखिए मैंने कोई गलत कभी भी मैंने मिर्जे के मुंह पे कभी कुत्ता कोई कंजर कोई हबीस लिखा हो लिखना चाहिए ना वो बात। चलो ना हुन तुसी एक चीज लिखो ना ते कादियानी थल्ले बह के सुनदे हो पे ते चस लवो बात हो जी। अज फिर एक नवी पटारी खोलिए। हां जी कोई आंदे ने ना। हां जी कोई आवाज आई है? मर्जियां नु क्या करो, टैप टैप करो थले बह के। अच्छा जी नवी पटारी खुलन लगी है जनाब, मर्जियो की याद रखोगे तुसी भी ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੁਕਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੌਲਵੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਨਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ। मिर्जा कादियानी रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफ़ा 714 अल खातिमातुल इस्तिफ्ता किताब दे अंदर लिखदा है, आंदा है मिर्जा कादियानी आंदा वही नाज़िल होई है मेरे उत्ते। ओ वही की नाज़िल होई है? इन्ना वादल्लाहि आता, कि बेशक अल्लाह दा वादा जल्लाश दा वादा आ गया। ਜਲਾਸ਼ ਦਾ ਵਾਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਲਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵਾਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਾਰਾਕਾਲਾ ਵਰ ਕੀ, ਕਿ जल्लाश ने मिर्जे कादियानी की मकद के अंदर टांग घुसेड़ दी, टांग मारी। अपना मुफ्ती साहब मिर्जा खोता सी या इंसान सी? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। मुफ्ती साहब ये कोई नई आईडी आई है आबिद साहब। आबिद साहब आप प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज, आप कौन है? मिस्टर आबिद।
جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام. السلام. سر میں کل بھی آپ کی براڈ پہ تھا تو اچھا شاید اچھا آپ اچھا ٹھیک ہو یہ گیا, نو پرابلم سر, تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا. اچھا جی, جی مفتی سوال یہاں پہ ابھی کرنا باقی ہے, سوال کرنا تو ابھی باقی ہے. قادیانیوں بڑی توجہ نال سنو بھائی, مولوی دا سوال ہے کیونکہ روحانی گل ساڈی تے سمجھ آئی کو نہیں تے تہاڈیاں سمجھاں چ آ گئیاں نے تے اے نہ تساں یار کدا کوئی مائک اوپن ہویا کوئی ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب. اے روحانی گل سمجھ نہیں آئی بھائی, ہمیں نہیں سمجھ آئی یہ روحانی بات, سمجھاؤ ذرا. سوال یہاں پر یہ ہے, ایک منٹ یار ذرا دروازہ بند کرنا شاہد بھائی. ہو گیا مفتی صاحب, وہ کیڑا سوال پوچھن لگے جڑا دروازہ بند کرنا پی گیا تھانوں؟ نہیں ہو یار پھر آواز جاندی ہے نا باہر, کیونکہ روحانی گلاں نے بھائی, روحانی گلاں واسطے دروازے بند کرنا ضروری ہے. ایویں کوئی اور کوئی سن لے گا روحانی گلاں. یار سوال یہ ہے کہ یہ وہی مردے کی تو موجود ہے کہ یلاش نے مردے کی گانڈ کے اندر ٹانگ گھسیڑ دی, مکت کا وہ لیکن یہ والی کوئی مکت. وہی ہمیں نظر نہیں آئی کہ وہ مردے کی مقد سے پچھواڑے سے ٹانگ نکالی ہو. تو وہ پوچھنا یہ تھا کہ وہ ٹانگ اندر ہی ہے ابھی تک, یا مطلب اس نے نکالی تھی, کب نکالی, کتنی دیر بعد نکالی. یہ ساری ہے نا روحانی باتیں سمجھاؤ بھائی قادیانیوں, نیڑے نیڑے مفتی لگو بھائی قادیانیوں, آ جاؤ مفتی بھائی. صاحب یہاں پہ نا میں مرزائیوں کی فیور کروں گا, ہاں ٹھیک ہے. روحانی آپ پہلے گل وہ, لگتا تمہیں سمجھ آ گئی ہے. جی جی جی, وہ مجھے وہ مکت پہ ٹانگ ماری تھی یا گسیڑی تھی, لفظ گسیڑی تھی. کون سے؟ اچھا یہ لفظ ہے, سنیں ذرا, جی اور یہ تو ابھی عربی گرامر کی میں باتیں کروں گا تو انشاءاللہ چند دنوں تک تو ہمارے سارے ساتھیوں کو ہی یہ باتیں سمجھ آیا کریں گی, کیونکہ عربی گرامر کورس کروانے لگے ہیں اور سارے دوست کریں گے بھائی یہ کورس. کوئی بھی ہمارا مجاہد ختم نبوت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو یہ کورس نہ کرے. پڑھو نہ پڑھو کوئی گل نہیں, داخلہ لینا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے یہ کورس ترتیب دیا ہے, اور یہ کورس میں خود کراؤں گا, اپنی زیر نگرانی خود پڑھاؤں گا. تو یہ کورس کرنا ہے. عربی گرامر آئے گی تو آپ کو قرآن بھی آئے گا, حدیث بھی آئے گی, اور مرزا قادیانی کی جو عربی عبارات ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہ دیکھیے, راکالا فعل ماضی معروف ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹانگ مارنا. راکالا, اس نے ٹانگ ماری. اس نے کس نے؟ یلاش نے. اس کے اندر ایک ضمیر ہے جس کا مرجع یلاش ہے, مرزا قادیانی کا خدا, یعنی مرزے کے خدا نے ٹانگ ماری. کہاں پر ماری؟ ور کی. یہ ورک جو ہے نا یہ تورک سے یہ نکلا ہے, یعنی چوتڑوں کے بل بیٹھنا تورک کہلاتا ہے. تو یہ چوتڑے, ران, پیٹھ, دو ٹانگوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ورک, یا ورک بھی کہتے ہیں, یا ورک بھی کہتے ہیں, وارک بھی کہتے ہیں. یعنی اس کی 5-6 لغات ہیں. بہرحال اس کی ایک لغت ہم لے لیتے ہیں, ورک یا ورک, ٹھیک ہے, دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. یہ آگے لگی ہوئی ہے یائے متکلم, جیسے لفظ ہوتا ہے قلمی, میرا قلم,
किताबी मेरी किताब, मदरसाती मेरा मदरसा। तो ये लफ्ज ये बन गया कि वर की मेरी वर्क। तो यानी यल्लाश ने मेरी वर्क के अंदर टांग मारी। अब वर्क तो मैं बता चुका, चूतड़े को कहते हैं, हम्म, यानी चूतड़े में। अब में का तर्जुमा, अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि वो टांग चूतड़े के ऊपर मारी कि अंदर मारी। सवाल असल में यहां पे है। तो यहां पर मैं समझाऊंगा बकायदा तफसीला, तो आप इंशाल्लाह अरबी ग्रामर कोर्स के अंदर पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ज़वजल सब पढ़ेंगे कि मफूल जो होता है, मफूल उसको कहते हैं जिस पर काम होता है। मुफ्ती साहब एक सेकंड रुकिएगा। ये जो ग्रामर है ना, ये मिर्जे ने लिखी है और उसकी तशरीह कर रहे हैं, तो लानत तेरे ते, तू अपने मिर्जे के उत्ते खुद लानत पा रहे हैं बेशर्मा है। 1 2 ते गो 3 सुन जी मुफ्ती साहब। हाँ जी भाई, मेरी ग्रामर गलत हो तो कोई कादियानी साबित कर सकता है, कोई टेंशन नहीं। आ जाओ, ए गो थे, ए मैदान, ए बैठे जैसी। मैं तो तशरीह कर रहा हूं ना, एक तशरीह आके कादियानी कर दे, कोई मसला नहीं। ओ भाई कोई मसला नहीं, फिर की होया, ग्रामरां दे फिर अपनियां अपनियां ने ना। आ जाओ, एक मिनट, जब मैं 3 तो फिर शुरू करना है। 1 2 1 2 चलो जी मुफ्ती साहब जी। अच्छा शाह जी तुसा भी दाखला लेना जे, जी जी समझ आई जे कि नहीं? जरूर शाह ते अगे अगे हुंदे ने ना। बिल्कुल, सारे तो पहले हाँ मैं जी, ही सब ने कोर्स करना जे। ते अज जेडे नुक्ते मैं बयान कर रहे, कल तुसा सारिया ने करने ने, अरबी ग्रामर की रोशनी च। मुफ्ती साहब ये कोर्स फ्री नहीं होना, सब नु चार्ज करियो। नहीं चार ते सब नु $25 केड़ा यार, मारते नहीं जान के, $25 देंदे आ, सब ने करना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। $25 ओदी फीस रखी है, ते 27 दिन दावे रमजान दे दिनां दे विच करावांगे, इन्हां नू पढ़ावांगे इंशाल्लाह बेहतरीन, अल्लाह दे हुक्म। अच्छा जी, तो अब मफूल की जो किस्में होती, मफूल कहते हैं जिस पर काम हो, फाइल कहते हैं काम करने वाला। मैं कहता हूं कि मैंने किताब पढ़ी, तो पढ़ने का मैंने फेल किया है, मैंने किताब को पढ़ा तो मैं फाइल हूं, और किताब जो है मफूल है, यानी जिसको मैंने पढ़ा है वो मफूल है। अब मफूल की होती हैं 5 किस्में, जिनको मफाइले खमसा कहते हैं। उनमें से एक किस्म है मफूले फी, यानी जिस जगह के अंदर या जिस वक्त के अंदर काम किया जाए उसको कहते हैं मफूले फी। जगह और वक्त का तर्जुमा देने वाले मफूल को कहते हैं मफूले फी। तो ये वर की ये मफूले फी है, यानी यल्लाश ने पछवाड़े के अंदर टांग मारी, में पछवाड़े में टांग मारी, पछवाड़े पर नहीं, पछवाड़े में। अब वो टांग इतनी लंबी होती है, ये भी सवाल है कि वो टांग कितनी घुसेड़ी थी अंदर। अब देखे ना कि वो एक टांग, सबसे पहले तो पांव आता है, पांव के बाद वो गिट्टा आता है, फिर अगे गोडा आंदा है, फिर उत्ते रान आ जाती है। टांग तो एडी लंबी है, लंबी चौड़ी है। हुन कादियानियों से हम ये पूछेंगे कि वो कितनी टांग थी जो घुसेड़ी थी अंदर, वो बताओ एक कादियानी। एक सवाल तो ये लिख लो कादियानियों कि कितनी टांग घुसेड़ी थी यल्लाश ने। अगली बात ये है, अगला सवाल कि वो टांग कितनी देर अंदर रखी और निकाली कब, ये तीसरा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि कितनी देर अंदर रखी। तीसरा सवाल ये है कि निकाली कब, निकाली कि नहीं निकाली, ये सवाल है। ये कितने, 4 सवाल हो गए शायद भाई? जी जी 4 हो गए ना। अच्छा 5वां सवाल भी लिखो यार
کہ وہ جب ٹانگ گسیڑی تھی تو اندر سے خون نکلا تھا کہ نہیں, اور مرزا جی نو پیڑ بھی ہوئی سی کہ نہیں؟ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਇਦ, جی ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲੱਤ ਦਾ। ذرا پلیز مجھے مفتی صاحب کی نا گفتگو سننے دیں, کیونکہ میں جو ہے نہیں وہ نہیں, میں ویسے تھوڑا تو سا مرزے کی وہ کہتا ہے کہ وہ نشان نمبر 85 اس نے لکھا ہے جی, میری مکر سے 16 دن تک خون آتا رہا اور درد بھی بہت تھا جو بیان سے باہر ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا قصور ٹانگ کا تھا. اچھا ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ. مفتی صاحب یہاں پہ میرے ایک سوال پیدا ہوتا ہے. پہلے وہ حوالہ تو دے دوں, 16 دن تک مکر سے جو جی خون آتا رہا. جی 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 شیطانی خزائن جلد 22 ہے, صفحہ 246 ہے. مرزا قادیانی کا معجزہ نمبر 85 کہ 16 دن تک پخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے. ہوئے ہوئے, یہ مینوں تے لگدا ہے کہ اے نا اے لت جڑی ماری سی نا, اے سارا اودা ہی چکر ہے, یا اور جولیت دی طاقت دا اظہار دا بھی چکر ہو سکدا ہے. اے تے ہن کوئی قادیانی ہی دی وضاحت کرے گا, کیونکہ روحانی گل ہے, مینوں سمجھ نہیں آ رہی. اے سارے سوال نوٹ رکھیا جی بھائی. جی شاہد بھائی بولو جی, کی فرما. اچھا مفتی صاحب دیکھیں, جو ہمیشہ میں نے اپنی آئی ڈی کا نام لکھا ہے حق اور سچ کی بات, ہم حق کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مرزائی جو کوئی آ نہیں رہا, تو اس لیے میں جو بین مسلمان, میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی غلط بیانی نہیں کرے. یہاں پہ آپ نے سوال رکھا, آپ نے سوال کیا ٹانگ گسیڑنا اور ٹانگ مارنا, یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بالکل. تو یہی میں آپ سے وضاحت کر رہا ہوں کہ نہیں جب دیکھیں, یہ تو شاہد بھائی جب آپ عربی گرامر کریں گے تو یہ وضاحت اس ٹائم پتہ چلنی, ایسے لگنی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کا ترجمہ مفعول فی کی وجہ سے آیا ہے. ٹانگ مارنا تو ترجمہ تھا وہ راکا لاکا, ٹانگ ماری, لیکن میں ماری پر نہیں, وہ مفعول بہی ہوتا ہے. یعنی ٹانگ ماری مقد پر. ہاں, تو یہاں مفعول بہی تو نہیں ہے, یہ مفعول فی ہے. یہاں فی جو ہے حرف جر وہ مستتر ہے. ہاں جی, مجھے اتنا نالج نہیں ہے. وہ نالج آ جانا اللہ دے حکم نہ ہے, گو تے ہے میدان, اے ہنے ہی کورس کرنا ہے تو سب کچھ ہی سمجھ آ جانی ہے اللہ دے خیر کیتی. ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੁਮਾ ਸ਼ਖਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ 16 ਦਿਨ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ? ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਦੱਸਰ. ਅੱਛਾ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ. ਆਬਿਦ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਬਿਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. जी इंशाल्लाह मोहतरम उस्ताद लाज़मी. अच्छा ਸਰਜਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰਜਨ ਭਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਇਹ ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ. جی مفتی صاحب میں نے نا وہ کورس عربی گرامر کا شروع کیا ہوا ہے دعوت اسلامی کے ساتھ نا, فیضان آن لائن. تو وہ فی الحال یہ ہے کہ پوز میں ہے. میں نے ان سے اجازت مانگی ہے کہ میں ایگزامز وغیرہ یونیورسٹی کے ختم کر لوں, اس کے بعد دوبارہ جو ہے شروع کروں گا. اچھا, تو پھر کچھ کتنی دیر پڑھے ہیں آپ؟ جی یہ ضمیر کا بیان تک میں نے پڑھی تھی, اس سے آگے بھی میرے خیال میں 2-4 اسباق تھے. تقریباً راکالا کی گردان آتی ہے جی, سنائیں ذرا. رکلا رکلا رکلو رکلت رکلتا رکلنا رکلتا رکلتما رکلتم رکلتی رکلتما رکلتنا رکلتو رکلنا. ویل ڈن, ویل ڈن. راکالا کون سا سیگ ہے؟ رکلا ماضی معروف, سیگا واحد مذکر غائب, فعل ماضی. سیغہ واحد زبردست مذکر غائب. زبردست ویل ڈن ویل ڈن. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تے اگر مفتی صاحب کرو تے جی
चौधरी जहीर साहब आए हैं, ये कहते हैं मैंने भी कोर्स करना है, तरीकाकार बता सब ने दीजिए। करना है, सब ने करना है, अल्लाह दे हुक्म नाल ए जिन्ने बंदे बैठे हो सब ने करना है। अच्छा भाई, कादियानियां वास्ते भी दरवाजे ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਗਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਗਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ। हाँ, अच्छा चौधरी मुफ्ती साहब, जहीर साहब आए ने जी जी मुफ्ती साहब तो आपसे एक दो बातें पूछनी थी। जी पूछें जी। मैंने ना ये कादियानियों के मतलब जो है ना अभी जो है ना ये ब्रॉड भी ज्यादा इनको देखा है, तो 5 या 6 चीजें जो है ना सवाल अजीबो गरीब ज़हन में घूमने लगे मैं इनके ना, या ना को सिर है ना को पैर है। अच्छा, बज़ाहिर इन्होंने कुरान पाक का जो है ये अहमद मिर्ज़ा कादियानी जो है इसने यानी कि कुरान पाक का जी मेरे पे वही नाजिल होती है, तो हमारा कुरान पाक पकड़ के तो 1-2 एडिशन करके तो इसने अपना बना लिया हुआ है, एक ही चक्कर है। नहीं वो यही है बस, झूठ के वो कोई कहते हैं ना पाँव नहीं होते, वो नहीं ये तो झूठ फिर के ये कौन से यानी पाँव कि नहीं है, कोई भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि देखें इनके जो अक्सर इनकी पॉडकास्ट वगैरह पे गया हो ना स्क्रॉल डाउन करते, तो यानी कि ऐसे ऐसे यानी कि फ़लसफ़े बता रहे होते हैं कि लाइक नौज़बिल्ला इनसे सच्चा कोई है ही नहीं, कि जो इनके फॉलोअर्स हैं ना को सिर ना को पैर, तो पता नहीं अजीब ही मंतक है ना यानी कि वो अपने मतन में ही नहीं कोई चीज़ फिट बैठती इनकी। हाँ नहीं, चौधरी जहीर साहब, ये आप जो है ना ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਉਹਦੀ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ इंशाल्लाह। ठीक हो गया। और इसकी फीस कहाँ पे जमा करवानी है? व्हाट्सएप पे रब्ता करें जी, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 0324 744 8814, तो वो फिर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे करानी है। जी ज़रूर। तो ये जहीर साहब आपने भी करना है, अपनी वाइफ को भी करवाना है, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी करवाना है। अच्छा ज़रूर, बच्चे अभी छोटे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं और घर वाले तो नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर अम्मी करूँगा। को लाजमी करवाएं, बच्चों की अम्मी को लाजमी करवाना है। मैंने दावत दी है और भाइयों को, वो तो नहीं कर सकेंगे, माजरत चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह दावत दी है मैंने, फैला रहा हूँ मैं आपका पैगाम, मैं इंशाल्लाह ज़रूर ये सब ने करना है भाई, शामिल करेंगे। खवातीन को लाजमी करवाएं, अपनी अपनी खवातीन को लाजमी करवाएं, क्योंकि एक खातून जो होती है वो पूरी समझ लें कि फैमिली की वो सरबराह होती है, और माँ का जो गोद होती है वो बच्चों की तालीम और तरबियत का पहला मदरसा होता है। हजूर इसमें 27 रोज़ा, वैसे तो अरबी जो ग्रामर कोर्स है ये तो काफ़ी लंबे होते हैं, 27 रोज़ हाँ में जी, किया जाए। 27 रोज़ा में इंशाल्लाह तो घोल के प्याज नहीं, अल्लाह दे हुक्म नाल, टेंशन नहीं लेनी। जी लब्बैक। मुझे ये ऑनलाइन टीचिंग करते हुए ये समझ लो कोई राउंड बोर्ड 15 साल हो गए। सोशल मीडिया में ऑनलाइन दरसे निजामी सबसे पहले मैंने शुरू की थी, सबसे पहले, तो वो काफी तजर्बा हो गया है कि ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाना है और इनके मसाइल क्या हैं। मुझे पता है आप लोग बड़े मसरूफ हैं, कारोबारी हैं, ये कारोबारियों के लिए ही तश्कील दिया गया है, जिनके पास वक़्त हो वो तो मदरसों में जाके पढ़े। हाँ, जिनके पास वक़्त होता है वो तो मदरसों में जाके पढ़ते हैं। यहाँ ऑनलाइन वो ही तबका है जो बड़ा मसरूफ है, जिनके पास टाइम ही को नहीं। अब उनको पढ़ाने के लिए एक तकनीक चाहिए। अब हमारी तकनीक इंशाल्लाह आप देख लेंगे कोर्स जब करेंगे। अच्छा ज़रूर, ये जो कोर्स होगा ये इसमें लाइव हमें बैठना पड़ेगा या बाद में भी हम वो कोर्स सुन के कर सकते हैं? बाद में भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लास होगी, लेकिन वो ऑनलाइन इस तरह की होनी है कि वो जिसने फीस पे की होनी है वो ही सुन सकेगा और कोई नहीं। हाँ, और जो व्हाट्सएप का ग्रुप हमने बना दिया उसके अंदर भी वो ही शामिल होगा जिसने फीस पे की होगी।
क्योंकि वहां पे नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, सवाल जवाब होंगे और हर किस्म की मालूमात उस ग्रुप के अंदर होगी, वो क्लास रूम के अंदर। लेकिन दाखला उसी के लिए है जो दाखला करवाएगा बसूरत दीगर ने। तो ये करें, लाजमी करें, पढ़ें भाई। और कुरान दी तो सीखना तो वैसे ही आप लोगों के लिए फर्ज है, जरूरी है कि फकत लफ्जों की रटे लगाने हैं भाई। कम से कम आप तिलावत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको पता चले कि आप कम अज कम इतना हो जाए कि आप बगैर तर्जुमे वाले कुरान को कुछ ना कुछ कम अज कम समझ सकें। कोई थोड़े बहुत सीगे पता होंगे आपको, मजा आएगा, पढ़ते हुए मजा आएगा। फिर मिर्जा कादियानी से आपका पाला पड़ा हुआ है तो वो अरबी इबारतें बड़ी लिखता है, तो मिर्जा कादियानी की अरबी इबारतों को पकड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। जिसने अरबी ग्रामर पढ़ी होगी तो वो पकड़ सकेगा, बसूरत दिगर तो नहीं पकड़ सकता। कैसे पकड़ सकता है? अब ये अभी मैंने जो बोला वर राकाला वर की, अब कोई कादियानी आ जाए उसके साथ मैं जिरा कर सकता हूं, वो इधर उधर भागेगा, मैंने उसको पकड़ लेना है क्योंकि मुझे पता है अरबी ग्रामर का, अल्लाह के हुक्म से। ये बातें है ना, कुछ ये पढ़े भाई, सब ने करना है। और ये वाला उजर मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास दिमाग नहीं है और मैं कर नहीं सकता, मेरी अभी उम्र नहीं है, मैं बीमार हूं, तो ये कोई उजर नहीं है। आप इल्म के लिए निकले, पढ़ाना अल्लाह ने है। इल्म हम तो बीच में एक जरिए हैं, इल्म तो आपने अल्लाह से लेना है ना। लेकिन आप वो अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है लईसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वो चीज मिलती है जिसकी वो कोशिश करता है। कोशिश आप कर नहीं रहे, घर में बैठ के ये आपने एक चीज बना ली, ओहो मैं बड़ा मसरूफ हूं, मेरा अभी दिमाग नहीं है, मैं अभी, मुझे चीजें याद नहीं रहती, घर में बैठ के ना। ओ भाई आप कोशिश कर रहे हैं कुरान के हुक्म के मुताबिक, वो आपको चीज मिल जानी है क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। और हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है और हर शख्स को वो मिलता है जिसकी वो नियत करता है। भाई नियत आपकी है इल्म पाने की। आप अब बीमार हो, आपका हाफजा कमजोर हो, आपको टाइम ना हो, वो अल्लाह पे छोड़ दें। तो ये कुछ फैसले हैं भाई अल्लाह के हो चुके हैं। अल्लाह कहता है, ये देखें कि जो खूबसूरत बनना चाहता है तो अल्लाह क्या उसको खूबसूरत कर नहीं देता? बताएं भाई, वो चाहता है, वो इतनी महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करता है, वो अपने फिगर का ख्याल रखता है, वो बड़े जिम यूज करता है, अल्लाह वैसा कर देता है उसको। बंदा, आप हुनर सीखते हैं, मेहनत करते हैं, तो अल्लाह आपकी मेहनत रखता नहीं है। उसने वादा किया हुआ है, अल्लाह के वादे अटल हैं, ला तुखलिफुल मियाद, वो अपने वादों को बदलता ही नहीं है। अल्लाह कहता है मैं अपने वादों को नहीं बदलता, जो मैंने वादा कर लिया वो कर लिया, वो हो रहा है, ऐसे ही होना है। तो जो जिसकी कोशिश करेगा वो चीज उसको मिलेगी। आपने भाई कुरान और हदीस को सीखने की कोशिश ही नहीं की, आपने कदम बढ़ाए ही नहीं है अपनी पूरी जिंदगी के अंदर। इतनी इतनी उम्र हो गई, आपने कदम बढ़ाए ही नहीं है। बीच में शैतान आके खड़ा हो जाता है, ओहो तेरा हाफजा बड़ा कमजोर है, ना करी, हूं तेरी उम्र बड़ी वड्डी हो गई है, ना ना तू ना करी, ना तेरे को होना ही नहीं। हमारे एक बुजुर्ग है कियानी साहब, जमीर कियानी, जब जब मैंने कोरस कराया ना, अच्छा वो बंदा एक लफ्ज नहीं मुझे सुनाता, लेकिन जब जब कोर्स मैंने करवाया उस बंदे ने दाखिला लिया। ये होता है जोश जज्बा। पता नहीं उनकी इस अमल की वजह से उनको, चलो दुनिया में उनको इल्म मिलना है नहीं मिलना, उनको अजर कितना मिल गया वो देखे ना आप।
तो ये बातें होती हैं कुछ सिरे से ही आप कह देते ओ नहीं 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 मेरे को नहीं डबल टैप करो यार, बरात डिगदी तो नहीं पई किधरे, डबल टैप करो भाई सारे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक। जैनुल आबिदीन साहब, मुफ्ती साहब बोले आप। کہ آپ عربی کورس جو ہے، عربی گرامر کورس آپ اس کا آغاز کر رہے ہیں، یقیناً یہ بڑا مفید ایک کورس ہے۔ اگر اس کو پڑھ لیا جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان کی بصیرت کے اندر بھی نکھار آتا ہے، اور بہت سارے اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں۔ آپ نے دونوں طرح کے جو فوائد ہیں ان کا ذکر کیا ہے، تو یہ تو سب احباب کو کرنا چاہیے، اور یہ کسی کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور انتہائی جامع آپ کے جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ بڑے مفید اور بالکل طالب علم کی ذہنی سطح پہ اتر کر آپ وہ لیکچرز آپ ریکارڈ کرواتے ہیں اور وہ سبق پڑھاتے ہیں۔ تو اگر یہ کورس کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بہت سارے فوائد ہیں، تو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ تو رہنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے، بہت بڑا اس کا ثواب بھی ہے، وہ ساتھ ساتھ برکات بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ ایک چیز ضرور ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ عربی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ رب ذوالجلال کو یہ بڑی محبوب زبان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب زبان ہے۔ تو قبر میں جاتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے عربی کے اندر کلام ہونا ہے، عربی کے اندر ہی جو کلام ہے وہ سماعت کیا جانا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ فہم کھول دیتا ہے۔ پھر جنت میں انشاءاللہ جانے کے بعد عربی ہوگی، اور حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو دیگر زبانیں لے کر تشریف لائے تھے وہ بھی وہاں پہ عربی ہی زبان ہوگی۔ تو عربی کے ساتھ تو عربی زبان کے ساتھ تو محبت اور جو یہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو کم از کم یہ اگر ذہن کے اندر ہو نا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ، جیسے وہ بھائی نے سوال کیا نا کہ 27 دن میں کیا ہوگا، تو بھائی 27 دن میں اتنا ضرور ہو جائے گا کہ آپ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے لگ جائیں گے، اور جب کوئی آپ کو اس کے بعد جب آپ گفتگو فرمائیں گے، استاد صاحب گفتگو فرمائیں گے یا کوئی عالم گفتگو کرے گا، تو وہ جو 27 دن آپ نے دل لگا کے پڑھا ہوگا اور ان چیزوں کو آپ نے ذہن نشین کیا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی سمجھنی، اور وہ سود مند اور فائدہ مند ہوگا۔ ایک قرآن و سنت عربی نہ جاننے والا، ظاہر وہ بھی جس طرح کہ آج کل بڑا وہ رولا ڈالا جاتا ہے کہ آپ ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں۔ اب آج بھی صبح ڈبیٹ ہو رہی تھی، تو وہ ظہیرہ کے اوپر قل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن ولا یأتون بمثل هذا القرآن بعضهم لبعض ظہیرا کما قال۔ تو اب وہ کیا وجہ تھی کہ اس عربی جو قواعد ہیں بنیادی وہ نہ جاننے کی وجہ سے اب وہ ظہیر کا معنی ظہور کا کر رہے تھے، وہ جو بھی شخص تھا، اور ظاہر کے معنی کر رہا تھا۔ اب اس کو آپ نے بھی سمجھایا، میں نے بھی گزارشات کی، اور بھی، تو اب وہی بنیادی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی نا، تو ٹھوکر کھا لی۔ تو بعض اوقات انسان جس کو دلچسپی ہے اور ذوق اور شوق ہے قرآن و سنت پڑھنے کا یا سننے کا یا سمجھنے کا، تو ان کے لیے پھر بعض اوقات چیزیں اٹک جاتی ہیں۔ اب وہ ظہیر کے معنی آئے تو چونکہ یہ تو زبان زد عام ہے، ظاہر اور ظہور، تو اب ظہیر کے معنی ظاہر کے لے لیے اور ظہور کے معنی لے لیے، کتنی بڑی ٹھوکر ہے۔
ایک مقام پر بھی اگر کوئی ایک نقطہ غلط ذہن کے اندر بیٹھ جائے تو وہ پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. تو جب بنیادی چیزیں پڑھیں گے، افعال پہ بحث ہوگی، اسی طرح جو جامدات ہیں ان پہ بحث ہوگی، مصادر پہ بحث ہوگی، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ وہ سمجھنے لگ جائیں گے. اور اگر از خود نہ بھی وہ پورے قرآن کو حل کر سکے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے مزید تگ و دو. یہ تو ایک صرف کہہ لے کہ روشنی ہے اور ایک دیا ہے، اور جب یہ انشاءاللہ روشن ہو جائے گا تو پھر آگے بڑھنے اور سیکھنے کا اور سمجھنے کا ذوق بھی پیدا ہوگا اور صلاحیت بھی پیدا ہوگی. بہرحال میں جو اسلام عقیدت ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے امت کی رہنمائی کے لیے یہ کورس رکھا ہے، اور پھر ہے بھی رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم سب کے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس، تو محبوب کی جو ادائیں ہوتی ہیں وہ تو سبحان اللہ، ایک جو محب ہے، ایک جو عاشق صادق ہے، وہی اس لذت کو جان سکتا ہے. تو اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ ذہن کے اندر ضرور بٹھا لیں کہ قرآن کی زبان بھی عربی ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے. انشاءاللہ قبر و حشر و جنت کے اندر بھی عربی زبان ہوگی، اور عربی زبان سے محبت. دیگر جو زبانیں ہیں وہاں پر تو اصحاب رسول کے بڑے زبردست قسم کے ان کے خلاف جو ہے وہ فتاوی جات موجود ہیں، اور عربی سیکھنے کے اوپر بے تحاشا کلام ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر بالخصوص اس کے جو موجد ہیں اور آپ کے جو شاگرد ہیں اس نحو کے، اس یہ جو علم ہے، علم الصرف اور نحو، ان کے جو موجد ہیں وہ اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول ہیں، اور بالخصوص حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. تو اس طرح بھی ذہن بنایا جائے کہ اس علم کے جو موجد ہیں اور اس علم کو ایجاد کرنے والے جو ہیں، باقاعدہ اس کی جو گرامر ترتیب دینے والے ہیں، تو وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور آپ کے تلامذہ ہیں جو آپ نے ان کو سکھایا اور سمجھایا تھا. آپ کے قدموں میں بیٹھ کر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا تھا، تو اسی فہم کا ایک سلسلہ ہے. تو اتنی ساری جب ذہن کے اندر باتیں ہوں گی تو اس کی تو ہزارہ جو برکات ہیں وہ ملیں گی اور نصیب ہوں گی. یہ تو بہت اچھا ایک سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ ایک طالب العلم کی حیثیت سے ہیں تو میں بھی انشاءاللہ اس کے اندر جو کورس کے اندر وہ شمولیت کروں گا اور حصہ لوں گا جی. انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اسی طرح جس طرح وہ بچپن میں ہم رٹا لگایا کرتے تھے چیزوں کو، پڑھیں گے بالکل کورے ہیں جی. انشاءاللہ ضرور سیکھیں گے، آپ سے استفادہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اس کے اندر حصہ لوں گا جی انشاءاللہ. جی استاد گرامی، انشاءاللہ سب پڑھیں گے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جب طالب علم چلتا ہے تو اللہ کے روحانی فرشتے جو ہے نا اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ طالب علم ہے، ابھی اس نے وہ عالم نہیں بنا، صرف اپنے طلب علم کے لیے وہ جستجو کر رہا ہے، تو اس کا یہ مقام ہے. تو جب وہ عالم بن جاتا ہے تو پھر اس کا مقام تو چھوڑ دیں نا، وہ تو پھر بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہو جاتا ہے. وہ تو پھر اس کے مقامات تو پھر الگ ہیں. روایت میں آتا ہے قیامت کے دن دو میاں اور بیوی عظیم الشان سواریوں کے اوپر سوار ہو کے جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے. سائڈوں پر بڑے نوکر چاکر ہوں گے، بڑے شاہانہ سواری پر سوار ہو کے وہ جا رہے ہوں گے. لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی انبیاء کے والدین ہیں. آواز آئے گی کہ نہیں، یہ امت محمدیہ کے علماء کے والدین ہیں. تو بڑے فضائل و برکات ہیں بھائی، یہ کام کریں، کیا کریں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، وہ جمیل صاحب کہہ رہے ہیں جب میں پڑھ رہا ہوں دعوت اسلامی سے پہلے ہی، بڑی اچھی بات ہے.
बहुत आला, बहुत जबरदस्त। अभी उन्होंने गर्दान सुनाई है, मुझे बड़ा खुशी हुई है भाई। यही तो है, हमने और क्या करना है यार। इल्म हासिल करना है, माँ की गोद से लेके गोर तक, कब्र की दीवारों तक इल्म ही हासिल करना है। और क्या करना है हमने? अल इल्मु नूर मिन नूरिल्लाह, इल्म अल्लाह के नूरों में से एक नूर है। आप खुद अंदाजा करें कि अल्लाह पाक के जो वो 99 नाम आप लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर एक नाम है अल आलिम। खुद आलिम अल्लाह की सिफत है, और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है, और यही सिफत मखलूक के अंदर भी आ गई, आलिम। ये कोई छोटी सिफत है? वो देखे ना, ये कितनी बड़ी सिफत है, इसका अंदाजा लगाएं। ओहो, अल्लाह ने जब अपने खलीफे को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, फरिश्तों ने एहतजाज कर दिया, कहने लगे तू ऐसे को बनाएगा कि जो दुनिया के अंदर जाके खून रेजियां करेगा? अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। हाँ, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उनको कुल का इल्म दे दिया, सिखा दिया, चीजों के नाम बता दिए, और फिर जब अपना शाहकार तमीर कर दिया तो फिर फरिश्तों को पेश किया। आज हम भी नहीं करते वो, जब हम कोई चीज बनाते हैं तो फखरिया तौर पे उसको फिर पेश करते हैं कि ये देखो ये मेरा शाहकार है, निकालो इसके अंदर कोई नुक्स है तो निकालो। लोग उसको फिर देखते हैं और उसकी बड़ी तारीफें करते हैं, वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले बल्ले, क्या शाहकार तुमने बनाया है। तो बगैर बेमिसलो बेमिसाल, बगैर किसी तशबीह के अल्लाह ने सारी चीजों का इल्म दे दिया। अल्लाह फरमाता है वाह अल्लामा, अल्लामा तालीम दे दी, अल्लाह ने तालीम दे दी। किसको? आदम को, आदमा, आदम को। किन चीजों की? अल अस्मा कुल्लाहा, सब के सब अस्मा की। सुम्मा आरादा हम, फिर पेश किया अलल मलाइकाती, मलाइका के ऊपर। हाँ, तालीम दे के पेश किया कि देखो आओ ये मेरा शाहकार देखो। अल्लाहु अकबर। तो जब वो अल्लाह ने कहा ना कि पूछो इससे जो पूछना है, करो अब सवाल इससे, ये मेरा तालीम दिया हुआ है, मैंने इसको तालीम दी है। तो आगे से वो पुकार चुके, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वो कहने लगे सारे, ओए अल्लाह तुझे पाकी है, हमें तो इल्म ही नहीं है। ला इल्म लना, हमें इल्म नहीं है, इल्ला, मगर उतना ही इल्म है कि मा अल्लमतना, जितना तूने हमें सिखाया था, जितना तूने हमें इल्म दिया सिर्फ उतना ही पता है हमें। तूने तो अपने खलीफे को तो कुल्लाहा, हर चीज का इल्म दे दिया है। ओ ये इल्म बड़ी चीज है भाई, इल्म हासिल करो भाई, इल्म हासिल करो, बड़ी बरकतें हैं। रिवायत के अंदर आता है तलबे इल्म के दौरान अगर कोई फोत हो गया उसको शहादत का दर्जा मिलता है। और शहीद का क्या मकाम है? उसका पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले उसको जन्नत की राह दिखा दी जाती है। शहीद 70 अपनी पुश्तों को बख्शवाएगा, 70 पुश्तों को।
तो इल्म हासिल करना है हमने भाई, चाहे कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई मरीज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई पेंगा है, कोई गरीब है या अमीर है, कोई मसरूफ है या फारग है, कोई लड़की है या लड़का है, हर एक ने करना है, इल्म हासिल करना। इसलिए मैं कह रहा था कि भाई खुद भी करना है और अपने बीवी बच्चों को भी इस काम पे लगाएं। जी शाहिद भाई, अब आगे बात आप चलाइए। शाहिद भाई किधर चले गए? जी मुफ्ती साहब मैं सुनना पे वां, मैं एक अदा काम पे करना वा। माशाल्लाह बहुत अच्छा तुसीं किया वे कि ये चीज़ हर इंसान नू करनी चाहिए ताकि बंदा किधरे मार ना खावे। ठीक है, हाँ, अल्लाह अकबर। ते बहरहाल जो थोड़ा हुक्म होया इंशाल्लाह ताला इस चीज़ का सी हिस्सा हाँ बनांगे। भाई ये सारे सुनने, शाहिद भाई ने तो दाखिला ले लिया है, शाहिद भाई ने दाखिला ले लिया है। पहले ये भी कोई उज़र पेश कर रहे थे, तो उज़र तो हमें कोई भी नहीं है, उज़र नहीं डालना कोई भी, इल्म हासिल करना। तो दाखिला ले लिया इन्होंने, तो आप सब ने भी लेना है, पढ़ना है भाई, लाजमी पढ़ना है। और आदम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने हुक्म दिया था, फरिश्तों को जो हुक्म दिया था सजदा करने का, वो इल्म की वजह से ही तो था। आहा हा हा हा। तो इबलीस आगे से अकड़ गया, अबा वस्तकबारा, वो तकब्बुर कर बैठा ना, वो जल गया, जल बुन गया। वो कहने लगा जेड़ा इल्म मैनू नहीं सी मिलिया वो है बाबे नू दे छड़िया सो, वो बाबे नू इल्म मिल गया, वो ना मैं नहीं करना चाहिए। आकड़ गया जी, आकड़ गया। वो कहने लगा बाबों का खुदा कोई और, किताबों का कोई और। अगर ना मैं नहीं मनता बाबे नू। तो सबसे पहला जो बाबे से जला था और आलिम से जला था, जो उलमा से जला था, वो शैतान था, इबलीस था। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी जो रिफत मिली, जो शान मिली, वो इल्म की वजह से मिली। आज उलमा के ऊपर जो भोंकते हैं उनको शर्म करनी चाहिए, वो तो इबलीस वाला काम कर रहे हैं। हाँ, वो इल्म जब जन्नत के अंदर रहो। अब तो तुम भी ये इल्म हासिल करोगे तो जन्नतों में रहोगे इंशाअल्लाह। बड़ी बरकतें हैं, बड़ी शानें हैं इल्म की। जहालत जो होता है वो अंधेरा है, वो जुल्मात हैं, वो जहन्नम का रास्ता है। जहालत, जहालत कुफर का रास्ता है, बंदे को काफिर बना देता है। अपनी उस जहालत की वजह से बंदा काफिर हो जाता है, क्योंकि इल्म तो था नहीं उसके पास। आज जमाने के अंदर ये जो भी कुफर हो रहा है वो जहालत की वजह से हो रहा है, वो जहालत की वजह से हो। शादी हो जाती है, होना तो ये चाहिए था कि पहले भाई इल्म देते उस लड़की लड़के को, उसके वालिदैन बताते, शरई मसाइल बताते। लेकिन वो चूंकि वालिदैन को भी कुछ नहीं पता होता तो वो बस ब्याह करने की करते हैं। आगे वो क्या होता है, वो अपनी ना समझी और जहालत की वजह से वो तलाके तक दे देते हैं।
بعد میں زناکاریاں کرتے رہتے ہیں. علم ضروری ہے بھائی, علم ضروری ہے, علم حاصل کریں. آپ ایک چھوٹی سی سائیکل چلاتے ہیں تو یار اس کا پہلے علم لیتے ہیں, کسی سے سیکھتے ہیں کہ بھائی سائیکل کیسے چلانی ہے. موٹر سائیکل لیا, موٹر سائیکل کے چلانے کا طریقہ سیکھتے ہیں, ایسے تو نہیں ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر. تو دین ہے اور دین کا علم ہی نہیں ہے بھائی. آپ مسلمان ہیں, مسلم ہیں آپ, تو اس کا علم ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. ہاں آپ کوشش کریں, نہیں ملتا علم ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, پھر کیا ہوا, آپ نے کوشش تو کی ہے نا. آپ کے مقدر میں ہوا تو مل جائے گا, نہیں مقدر میں تو نہ ہی ملے گا, پھر کیا مسئلہ ہے. لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا نا کہ بھائی میں نے کوشش کی تھی, کوشش کرنے والوں میں تھا. یوسف کو میں نہیں خرید سکتا, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن خریدار نے یوسف میں نام تو آ جائے کم از کم. او بھائی میں عالم نہیں بن سکتا, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ نے میرے مقدر میں عالم بننا نہیں لکھا, لیکن چلو قیامت کے دن علماء کی لسٹ میں ہو سکتا ہے میرا نام آ جائے. یہ تو سمجھ کی باتیں ہیں نا. کوئی سمجھے ہی نہ تو اس کا پھر کیا حل ہے, کوئی حل نہیں. جی میں ہی لگا ہوا, کوئی بات کرے نا کوئی. جی جی مفتی مفتی زین صاحب میں صاحب تے سنتا جی, پہ تہاڈی سنے میں سننا پیا. جی زین صاحب بات کریں, پھر کوئی سنائیں آپ. جی استاد محترم, بات چل رہی تھی اس حوالہ سے کہ بہت سارے لوگوں کے نا یہ بھی بعض کا ذہن میں آ جاتا ہے کہ اب عربک کی جو گرامر کی جو بکس ہیں تو وہاں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں بھئی آپ وہاں سے حاصل کر کے تو دکھائیں نا. اول تو وہاں سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے, از خود پڑھ کے. یہ تو وہی بات ہو گئی نا جو جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ باب شابے کوئی چیز نہیں ہے اور کتابیں سب سے بڑی چیز ہیں. حالانکہ کتاب کو بلکہ خود جو کتاب کا وجود ہے وہ مرہون منت ہے کسی نہ کسی بابے کا. اس کو لکھنے والا بھی کوئی ہوگا, پھر آگے اس کو سمجھنے والا اور سمجھانے والا بھی تو کوئی بابا ہی ہے نا. تو گرامر کی کتابیں تو بہت سارے مل جاتی ہیں. یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ جی ہم وہاں سے حاصل کر لیں گے خود ہی. ابھی تک تو نہیں کیا نا, 30 40 50 سال ہو گئے نہیں کر سکے. اگر کر سکتے ہوتے پچھلے 40 50 سالوں میں بھی نہیں کر سکے از خود, اور مزید بھی اتنی دیر لگ جائے تو شاید یہ از خود حاصل نہ کر سکیں. تو ایک بہت انمول ایک موقع ہے, بالکل اس کے اوپر سیکھنا چاہیے, اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اور بالخصوص پھر مفتی صاحب جب آپ کی وہ شرف تلمذ مل جائے گا تو یہ بھی ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ الحمدللہ بہت سارے بزرگان دین سے آپ کو خلافت بھی ملی ہے اور میسر ہے, اور اسی طرح بڑے شیوخ سے آپ کو جو پڑھنے کی سعادت ملی ہے, تو ان بزرگوں کی لسٹ کے اندر بھی آ جائیں گے. ابھی جو آپ بات فرما رہے تھے کہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی علماء میں یا طلباء میں ہمارا بھی جو ہے وہ نام شامل کر دے. تو یہاں پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ یہ جو اس لسٹ کے اندر آ جانا یا ان لوگوں کے ساتھ جو جڑ جانا ہے اس کی بہت ساری برکات ہوتی ہیں. تو ایک اسی طرح شخص تھا, تو اس کو بھی کسی عالم نے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہ علوم حاصل کریں, مگر وہ علوم حاصل نہ کر سکا. عمر کا بڑا آدمی تھا, تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. کوشش کرتا رہا, حاصل نہ کر سکا. تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ بھائی اب تم کاروبار کرو, میں علم تو حاصل نہیں کر سکا لیکن چلو میں ان کی جو طلباء کی خدمت جو ہے وہ میں کرتا ہوں. بہت سارے احباب ہیں وہ کام کرنے سے پہلے ہی دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ ہم اس کام کو نہیں کر سکتے,
ہم رسک نہیں لے سکتے، یا پتہ نہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی یا شرمندہ کیا جائے گا کلاس کے اندر، جبکہ کلاس کے اندر تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ آپ جتنی شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اور بلکہ جس طرح آپ حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں، بہت سارے احباب بڑی عمر کے جو ہیں کاروباری شخصیات جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی ڈرتی رہتی ہیں کہ ہمیں کہیں ڈانٹ ڈپٹ پلائی جائے گی اور پریشان کیا جائے گا اور ہماری خفت ہوگی، پریشانی کا سبب ہم بنیں گے، تو اس وجہ سے بھی وہ نہیں آتے۔ اب تو یہ ذہن سے نکال دیں، ایسا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اچھوں کی لسٹ میں آ جائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی اچھوں کی لسٹ میں آ جائیں گے آپ کے وسیلے سے۔ اور جو آپ کے شیوخ ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کا بھی ذکر فرمائیے گا، کہ تاکہ ایک یہ بھی ذوق پیدا ہوتا ہے، شغف پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو دادا استاد ہیں وہ کون ہے، اور ہماری سلسلہ جو علمی ہے اس کے اندر ہمارے کون کون سے استاد ہیں۔ تو یہ بھی ایک علمی نسب نامہ ہوتا ہے، ایک شجرہ ہوتا ہے، علمی شجرہ، ایک سند ہوتی ہے، ایک چین ہوتی ہے، تو اس کی برکات بھی پھر انسان حاصل کرتا ہے، اور بزرگوں کی جو توجہات ہوتی ہیں وہ بھی حاصل ہوتی ہیں، اور ایک ذوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ ارشاد فرمائیے گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ دنیا کے اندر کتنے عظیم سلسلے کے ساتھ ہم جڑیں گے۔ اور اچھا بہرحال وہ جو آدمی تھا اس نے اپنے بچوں سے کہا یار میں پڑھ تو سکا نہیں، مجھے سمجھ تو آ نہیں رہی، میں نے کوشش کی ہے، لیکن اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں جو ہے وہ ان طلباء کی خدمت کیا کروں گا۔ تو وہ خدمت کرنے لگ گیا۔ ظاہر ہے کہ جو پرانا یعنی آج سے کچھ سال پہلے کا جو ایک زمانہ تھا، ایک نہایت قسم پرسی تھی۔ اس وقت بھی مدارس کی اور طلباء کی حکومتی سرپرستی نہیں ہے، جبکہ جو خاندانی بادشاہ تھے، ملوک تھے، یا اسی طرح خلفاء تھے، تو حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اصحاب صفہ کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اپنی شہزادی کو آپ خادم اور کو کنیز عطا نہیں فرماتے ہیں، اصحاب صفہ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بلکہ یہاں تک روایات سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، بالخصوص جو صبح کا کھانا ہوتا ہے، جو ناشتہ ہم جس کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اصحاب صفہ کا خیال رکھنا یہ حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے۔ تو اس نے کہا جی میں تو خدمت کروں گا، وہ خدمت کرنے لگ گیا۔ تو اب وہ جان توڑ خدمت کرتا تھا، لیکن طالب علم بھی ان کے اندر بھی ایک مذاق کی جو حص ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس شخص کا گدھا رکھ دیا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ان طلباء کے لیے وہ اناج ڈھو رہا ہے، اور اسی طرح جو بھی غلہ ہے، دانہ ہے، وہ ان کے لیے اکٹھا کر کے تو بیچارہ لے کر آتا ہے۔ تو بہت زیادہ سامان اٹھانے کی بنا پہ بچوں نے اس آدمی کا نام گدھا رکھ دیا۔ تو ایک دن اس نے بچوں کی ہی زبان سے سن لیا بڑے میاں نے کہ بچے تو اس کو گدھا کہتے ہیں۔ اس کا بہت دل ٹوٹا کہ ان بچوں نے، میں ان کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں تو انہوں نے میرا نام گدھا رکھ دیا، اور اس طرح مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ تو وہ دل برداشتہ ہو کر نا، تو وہ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ وہیں پہ تو چلا گیا، سلسلہ توڑ کے اور منہ موڑ کے، اور ساتھ چھوڑ دیا۔ بہت سارے احباب ہوتے ہیں وہ کہہ تو دیتے ہیں، اور لیکن دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ جب چلا گیا تو اس رات نا اس کو خواب کے اندر اس نے کیا دیکھا کہ فرشتے ہیں، اور حساب کتاب کے بعد اور بہت سارے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر وہ داخل کر رہے ہیں۔ تو اسی مدرسہ کے جو طالب علم تھے نا، فرشتے ان کا حساب لینے لگے، تو ایک بڑے فرشتے نے جو ان پر افسر مقرر تھے، حاکم مقرر تھے، اس بزرگ نے دیکھا کہ وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ دین کے طالب علم ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی برکت سے ان طلباء کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے، تو ان کا حساب کے بغیر ان کو جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ جو طالب علم یعنی یہ جو بابا تھے یہ بھی آئے
کہ میں بھی طالب علم رہا ہوں اور میں طلباء کی خدمت کرتا رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، آپ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ کا حساب ہوگا اور کڑا حساب ہوگا. تو اس طرح جو ہے وہ جو ہے اس کو جنت میں نہ جانے دیا خواب کے اندر. تو اب وہ بڑا مایوس ہوا نا، وہ جو آدمی جو چھوڑ گیا تھا. تو جب طلباء نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے، وہاں پر بھی انہوں نے یہی لفظ کہے نا، ان کا ہم جنت میں تو اپنے گدھے کے بغیر نہیں جائیں گے، ہم تو اپنے گدھے کو ساتھ لے کر جائیں گے. تو جب ان طلباء نے، دینی طالب علموں نے جب اس کے اوپر وہ ضد کی، تو خواب کا یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے اس کو بھی جانے دیا. تو جب وہ صبح بیدار ہوا تو وہ دوبارہ مدرسے میں آیا اور اسی طرح طلباء کی خدمت کرنے لگ گیا. اگرچہ یہ قرآن و حدیث نہیں ہے، لیکن اچھوں کی اور پاکوں کی جو خواب ہوتے ہیں، نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، تو یہ تو ایک خواب کا معاملہ تھا. لیکن حقیقت وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ایک طالب علم جب ارادہ کر لیتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اسی وقت جنت کے راستے کا مسافر بن جاتا ہے. اس کی گلیاں، اس کے محلے اور کوچے اور بازار اور گوٹھ اور قصبوں کی جو گلیاں اور بازار ہیں، وہ ہمارے لیے تو گلیاں اور بازار ہوتے ہیں، لیکن وہ جب ان میں چلتا ہے تو گویا کہ اس طرح ہے کہ جس طرح وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. تو یہ راستہ ہی جنت کا راستہ بن جاتا ہے جہاں پہ اس کے قدم لگ جاتے ہیں. اس کے قدم اتنے بابرکت ہو جاتے ہیں تو اس کی پیشانی کتنی بابرکت ہو جائے گی. یہ تو نہیں فرمایا کسی بھی حدیث شریف کے اندر کہ وہ جو طالب علم ہے اس کو سبق بھی یاد ہو جاتا ہو اور وہ بڑا محنتی بھی ہو اور جو سنے وہ ازبر بھی ہو جائے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو طالب علم کی ہے جو اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے اور اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کے لیے اتنی زیادہ برکات جو ہے وہ اس کو میسر آتی ہیں جو کہ قرآن و سنت سے بالکل واضح ہیں. آپ سورہ آل عمران میں اگر یہ ساتھی غور و فکر کریں تو بالکل ابتدا میں پہلے ہی رکوع کے اندر بڑا خوبصورت ایک مضمون ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو اس آیت مبارکہ کے تحت تمام مفسرین نے تقریباً لکھا ہے ایک بڑا ہی عظیم نقطہ اور بڑا ہی خوبصورت اور معیاری کلام یہاں پہ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے. شاہد اللہ، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کس بات پر؟ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں. اس بات کی کون گواہی دے رہا ہے؟ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حوالہ سے گواہی دے رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور کون؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، اور یہی گواہی فرشتوں کی بھی ہے. کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا کے لائق نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اسی رو میں، اسی چین کے اندر فرمایا کہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور جو عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے علماء ہیں، علم والے ہیں، تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب اس بات کی گواہی، گواہ تین ہو گئے، ایک اللہ کی ذات، نمبر دو فرشتے، اور نمبر تین صاحبان علم، جو علم والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، فہم عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو اب اسی ایک آیہ مجیدہ میں فرشتوں کے بعد تیسرے نمبر پہ ان علماء کا ذکر کیا ہے. تو علماء یہاں پر بھی امام رازی نے اور دیگر علماء نے بھی لکھا ہے کہ جو دین کا طالب علم ہے وہ بھی صاحب علم ہے. اس کو اس بات کا فہم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ ہماری جو کامل نجات ہے وہ علم و عمل کے ساتھ وابستہ ہے. تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ کار ہے. اور کچھ بھی نہیں، میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ اور کچھ بھی نہیں، کم از کم اس مبارک چین کے اندر داخل ہو جائیں گے اور شامل ہو جائیں گے جو حصہ لیتا ہے، علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کچھ بہت زیادہ سیکھ جائیں گے، کچھ نارمل سیکھیں گے، اور کچھ نہ کچھ تو شدھ بدھ حاصل ہوگی نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پنکھا چل رہا ہو اور نیچے جو اور آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہوا نہ ملے.
جب آپ کے علم کی اور وہ آپ کے فیض کی جب وہ برکھا برسے گی تو انشاءاللہ اس کے چھینٹے تو ہمیں بھی نصیب ہو جائیں گے نا. تو ایک بھی چھینٹا نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ، کم از کم اس رو میں آنا ہی بڑی برکت کی بات ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ کچھ حاصل نہ ہو، انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا. تو دیگر جتنے احباب ہیں وہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے احباب کو اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کے تو یہ ضرور کورس کریں. انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور مزید استاد گرامی کی گفتگو اور دیگر علماء کی گفتگو سمجھنے میں وہ معاون ثابت ہوگی، اور یہ جو کورس ہے یہ انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگا. جی استاد گرامی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ دیکھیں آپ کا جو دین ہے نا، دین اسلام، وہ پورے کا پورا ہی علم کے اوپر کھڑا ہے، علم کے اوپر. ابھی ایک آیت میں نے عرض کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جو فوقیت دی فرشتوں کے اوپر، وہ علم کی بنا کے اوپر تھی، کہ فرشتوں کے پاس جزوی علم تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلی علم عطا فرمایا. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ بھی ہے اقرا، پڑھو. پڑھنے پڑھانے کے اوپر آپ کا دین کھڑا ہے، پورے کا پورا دین آپ کا پڑھنے پڑھانے کے اوپر ہے. اقرا، پڑھو. بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اس رب کے نام سے پڑھ کہ جس نے پیدا کیا ہے. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اور اس کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کیا علق سے، ایک خون کی بوند سے یا پھٹک سے. پھر آگے اللہ کہتا ہے اقرا، پڑھ. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تمہارے رب ہی سب سے بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم. اچھا یہاں پہ دیکھیں، اب وہ قلم کا ذکر کر رہے ہیں. بھائی قلم کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے اور لکھے کو پڑھا جاتا ہے. ہاں جی، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، علامہ سکھایا، علامہ یعلم تعلیم دی، سکھایا قلم کے ذریعے سے. پھر آگے وہ کہتا ہے، پھر تعلیم کی ذکر کرتا ہے 5ویں آیت کے اندر، علم الانسان ما لم یعلم، اور آدمی کو، انسان کو وہ سکھایا کہ وہ جو نہ جانتا تھا. تو انسان کی جو فوقیت ہے وہ علم کے ذریعے ہے، جس کا ذکر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں. وہ آیت بھی آپ کو یاد ہوگی، سورہ آل عمران کے اندر آیت 110 ہے. امت محمدیہ کو اللہ پاک سب کے اوپر فوقیت دے رہا ہے. وجہ کون سی تھی؟ وہ وجہ بتاتا ہے. کہتا ہے کنتم خیر امتن، تم ایک خیر امت ہو، ایک بہتر امت ہو. اور تمہاری بہتری کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ آگے بتاتا ہے. فرماتا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وجہ اس کی یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے تمہاری بہتری کی. اچھا برائی سے روکو گے تبھی جب برائی کا تمہیں علم ہوگا. نیکی کا حکم تب دو گے جب نیکی کا علم ہوگا. جب علم ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے یہ کام کرے گا بھائی؟ آج ہم نے دنیا کو سیکھنے کے لیے بہت کوشش کی، بڑی کوشش کی، بڑی تگودو کی، لیکن
جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا وہ کام ہم نے چھوڑ دیے. جس کام کے وجہ سے، علم کی وجہ سے، علم دین کی وجہ سے ہمیں فوقیت دی گئی تھی، فرشتوں کے اوپر فوقیت مل گئی ہمیں تمام امتوں کے اوپر فوقیت مل گئی، اسی کام کو ہم نے چھوڑ دیے. اسی علم دین سے ہم اتنے دور ہو گئے کہ اللہ مان والا. یار علم دین حاصل کرو بھائی، ابھی تو اتنے ذرائع ہیں علم دین حاصل کرنے کے، اتنے ذرائع ہیں کہ سمٹ کے تمہارے پاس آ گیا ہے. اس دور کو یاد کرو کہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے ملکوں ملک سفر کیا جاتا تھا. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں وہ نہیں پڑھا آپ لوگوں نے؟ وہ کتنے ملکوں گئے ہیں علم دین کے لیے. پھر بغداد آئے تھے آپ، اور کتنے بڑے بڑے شیوخ سے آپ نے علم حاصل کیا. اور ہمارے بزرگان نے دین کی جو ہے نا تاریخ بھری پڑی ہے، وہ علم دین کے لیے کتنے کتنے لمبے چوڑے انہوں نے سفر کیے ہیں. امام بخاری نے جو احادیث کٹھی کی ہیں وہ ایسے تو نہیں ہوگی، گھر بیٹھ کے تو نہیں ہو گئی. وہ بھائی ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک ملک میں گئے ہیں. ان کو پتا چلا کہ اس حدیث کا راوی فلاں ملک میں ہے، وہاں جا کے اس سے وہ حدیث لی ہے آپ نے. تو اس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے کم ہے. ہاں جی، جتنا بھی بولا جائے کم ہے. اور قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے تو صحابہ کی مختلف ٹولیاں لگی ہوتی، تو جس ٹولی کے اندر، جس مجلس کے اندر علم دین کی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں تو اس میں آ کے خود تشریف فرما ہو جاتے. دنیا کی سب سے پہلی اسلامی درسگاہ وہ خود مسجد نبوی کے اندر حضور نے بنائی تھی، جس کو الصفا یونیورسٹی کہا جاتا ہے، اسلام کی پہلی یونیورسٹی. اصحاب صفا کا چبوترا وہ اصل میں مدرسہ تھا جہاں پہ بیٹھ کے صحابہ کرام علم دین حاصل کرتے تھے. اور پڑھانے والے کون تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، معلم کائنات، وہ آپ کو پڑھاتے تھے صحابہ کرام کو. تو اسی درد کو لے کے ہم اب جامعہ ختم نبوت بھی بنا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی پڑھیں گے تقابل ادیان اور مذاہب کی درسگاہ، ایک انوکھی درسگاہ ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے ذہن میں آ رہا ہے، یہ ہے فرمایا کہ تم صبح اس حال میں کرنا کہ خود عالم دین ہونا. اگر عالم دین نہ ہوئے تو کم از کم طالب علم ضرور ہونا، علم کا طلب کرنے والا. اگر تم طالب علم بھی نہ ہوئے تو کم از کم ان علماء اور ان طلاب کی مدد کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا، مدرسے بنانے والا، مدرسوں کو چلانے والا بننا. اور چوتھا نہ بننا کہ اس کے اندر ہلاکت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جہالت ہے کہ جاہل، صبح اس نے کی ہے تو وہ جاہل تھا، کہا اس کے اندر ہلاکت ہے. وہ نہ ہونا. بے شمار فضائل و برکات. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بات یہ ہے کہ ملنا اس کو ہی ہے
علم میں سے حصہ جس کو اللہ نے چاہنا ہے، بصورت دیگر نہیں ملنا. اور اللہ کی چاہت اس کے لیے ہے جو کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے. اس نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو میں وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا. اس کا تو وعدہ ہے، لا تخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. جو وہ وعدہ کر لیتا وہ اٹل ہوتا ہے، اس کے وعدے اٹل ہیں، تبدیل نہیں ہوتے اس کے وعدے. جب تم اس کی کوشش کرو گے تو وہ مل جائے گا تمہیں. دنیا کی کوشش کرو گے تو دنیا مل جائے گی، دین کی کوشش کرو گے دین مل جائے گا. کسی لڑکی کی کوشش کرو گے لڑکی مل جائے گی، اور اللہ کی کوشش کرو گے اللہ مل جائے گا، اللہ رسول مل جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ. فرمایا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. اگر کسی نے ہجرت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو پس اس نے وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہے. فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، اگر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی ہے تو دنیا مل جائے گی، اس کو دنیا مل جائے گی. او امرأۃ ینکحها، اگر کسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی ہے تو لڑکی سے نکاح بھی کر لے گا، لڑکی بھی مل جائے گی. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پس ہر شخص کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. یہ ہے وہ باتیں. تو میاں عظیم صاحب بھی ابھی آئے ہیں. میاں صاحب کورس ہم کروا رہے ہیں، عربی گرامر کورس، تو آپ نے بھی کرنا ہے بھائی. میاں عظیم صاحب موجود ہیں آپ کہ چلے گئے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں آپ کو. میرے خیال سے وہ اچھا شاید اچھا، بزی ہیں. وہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آواز بندہ خود ہی بولے جاتا ہے تو دوسروں کو نہیں آواز سرکار، نہیں جنی دیر آتی. تک کسی بیٹھے تھے وہ میں پورے ہوش و آواز میں تھوڑی گل سننا. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس یہی ہے، اگر تم دنیا کے اندر سے جہالت ختم کرنا چاہتے ہو، اگر تم لڑائی ختم کرنا چاہتے ہو تو علم کا نور عام کر دو، خود ہی یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، خود ہی یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے علم کی وجہ سے. ہاں جو جہالت ہے نا وہ لڑائی پیدا کرتی ہے، وہ شیطان کا گہوارہ ہوتی ہے جہالت. شیطان کان سے پکڑ کے جدھر مرضی پھر انسان کو لے جاتا ہے، اس سے کھیلتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ جاہل ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ رستہ اللہ کا ہے یا شیطان کا رستہ ہے. وہ ادھر چل پڑتا ہے اپنی جہالت کی بنا پر. جو بھی پیارے پیارے دوست بیٹھ کے سن رہے ہیں تو ان کو پیغام ہے بھائی، یہ پوسٹر سامنے لگا ہوا ہے، اس کی تصویر کھینچ لیں، اور سب دوستوں نے یہ کورس کرنا ہے، لازمی کرنا ہے. کیانی صاحب بھی آ گئے ہیں. کیانی صاحب السلام علیکم. جی بسم اللہ جناب علی قبلہ شاہ صاحب. کیانی صاحب کورس کرنا ہے بھائی، ہے عربی گرامر کورس تساں کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا قبلہ، بالکل ٹھیک ہو میں گیا. تہاڈا غیبی تعارف کروا دیتا ہے کہ کیانی صاحب وہ نے کہ جدو میں کورس کروایا تو انہوں نے ہر کورس کی شرکت کی تھی. جناب علی اللہ بڑا عظمت عطا فرمائے. ماشاء اللہ یہ بڑا ہی ضروری ہے. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ
ये जो आजकल हो रहा है हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, करीबो ज्वार हो रहा है, तो ये बेसिकली हमारी अरबी से दूर होने की वजह से ये हो रहा है ना। अब ये जो बात हो रही है जो उधर चल पड़ी है तफसीर सगीर की, तो ये बात असल में यही है कि हमें बिल्कुल हम बिल्कुल, बड़ी रोशनी डाली है आपने। जस्टिस फाइज ईसा वाला, मतलब ये लोग जो कह रहे हैं, मिर्जा जूनियर जेल में जो कह रहे हैं कादियानियों ने तर्जुमा कुरान बिल्कुल ठीक किया है, मुसलमानों ने गलत किए हुए हैं। अब वो जाहिल आदमी है, पता ही नहीं है उसको। अगर उसको ये अरबी ग्रामर आती होती तो वो खुद ही गलतियां पकड़ लेता और वो ये इतनी बड़ी बात ना करता। जी क्या नहीं साहब? जी, तो मैं यही अर्ज करना चाहता था कि ये हमारी नस्लों का जो गुजर गए हैं वो तो अल्लाह उन पर अपने दस्ते रहमत करे, तो जो बाकी हमारी अभी नस्ल ये जो है जहाँ पर हैं या जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, ये उन तक ये अरबी का जानना लाजम है, बिल्कुल ऐसे ही लाजम है जिस तरह हमें और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए अगर हमारे पास छत ना हो तो देखें ना कि हम उसके लिए क्या 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 जतन करते हैं ना, कि किसी तरीके से ना ये दीवारें तो हमने बना दी हैं, अब इसके ऊपर ना छत भी बना दें ताकि ना हम बारिश से और मौसमी मामलात से बच सकें। तो ऐसे ही जो है ना ये अरबी ज़बान है कि अब इसके नाबलदी की वजह से ये मामला हुआ है कि यहाँ पर एक और बात भी मुंसलिक है इससे, वो ये है कि जब मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल कज़ाब कादियान वाला लाहौर वाला वो कहता है कि ये 1857 की जो हमारी जंग आज़ादी है जिसको सर सैयद ने और बाकी जो नाबलद है उन्होंने कहा कि ये गदर है, कि उसमें कुरान उठ गया और दोबारा ये मुझ पर आया है। तो ये एक तो तर्जमा मौलवी शेर अली मरज़ई कादियानी काफिर ने किया था, तो दूसरा तर्जमा इसने कर दिया बशीरे कादियानी ने। तो अब देखें ना कि ये जो तर्जमा है इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो इस तरह से हमको जो है ना हमारी नस्लों को गुमराह करना चाहते हैं, और उसमें ये ना जानते हुए या जानते हुए ये काजी फैज ईसा साहब भी शामिल हो गए हैं, बाकी बहुत सारे लोग हो गए हैं जिनमें मिर्जा जूनियर जेलमी भी बड़ा अहम है कि आप ये जनाब ये तर्जमा पढ़ें। ओ भाई साहब, जब तर्जमा ही गलत लिखा हुआ है वो चीजें, अभी तो हम सिर्फ एक सूरा जो सूरा नंबर 2 है उसी के एक सफ़े के ऊपर है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े गलतान हुए हैं जो हर यानी कि देखने वाले के होश जो है ना गुम हो जाते हैं। तो हम इसको क्या पढ़ें, इसके आगे पता नहीं क्या क्या लिखा होगा उन्होंने। तो उसकी वजह यही है कि हमें अरबी से हमें पता ही नहीं है अरबी की मानी क्या है। उर्दू जुबान और जुबान है, फारसी और है और अरबी और जुबान है। हमें उसी वक्त पता चलेगा जब हम अरबी जुबान को पढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सब बहन भाई इसमें दाखिला लें और जनाब बेसिक जो इल्म हासिल करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्ला जी, जज़ाकल्ला। अच्छा शाहिद भाई ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਕੋਈ ਅਮਲ करे ना करे, कोई ठीक हो गया मुफ्ती साहब। हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रुए मंजिल ही नहीं। हाँ जी, तो बहरहाल ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੋ ਕਰਸੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, तो कोई 100 लफ्ज पढ़ावांगे, कोई यार 2 लफ्ज भी समझ ना आएंगे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 2 ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਬੜੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ। 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਨੇ ਬੇਬਾਦ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾਰੀ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਜ਼ੀਦ ਉਸ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਇਲਮੀ ਪਿਆਸ ਅਜੇ ਬੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ जी, हकीकत है मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह। हाँ चलो जी, रब रखा जी।
जिसने रब्ता करना हो मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लें, मैं अभी जाने लगा हूँ। और यही पोस्टर शाहिद भाई के पास भी है, तो इसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है 0324 744 8814। तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, फौरी तौर पे फीस जमा करवाएं और क्लास में शामिल हो जाए। ग्रुप बना दिया है मैंने, तो जो जो दाखिल होता जा रहा है उस ग्रुप के अंदर मैं शामिल करता जा रहा हूँ। लेकिन उस ग्रुप में शामिल होने के लिए फीस का आना जरूरी है। रसीद मुझे सेंड कर दीजिएगा तो मैं आपको क्लास में शामिल कर लूंगा। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके मुफ्ती साहब, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, तो ये थे मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब जिनकी आपने बातें सुनी, और अब जो है